حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کرنا شروع کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس دوران ایک سنیاسی کے پاس بھی گئے اور اس سے جڑتالی کی مشق سیکھی۔ اس شغل میں ظاہری حواس مفقود ہو جاتے ہیں اور روح دماغ میں سمٹ آتی ہے۔ آدمی جس خیال میں گم ہوتا ہے اسی خیال میں بیٹھا رہتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک روز جڑتالی کی مشق ختم کرنے کے بعد سوچا کہ دیکھتا ہوں کہ اس کا اثر دوسروں پر بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ مشق اپنے بھائی کو کروائی جس سے آپ رحمت اللہ علیہ کا بھائی بے ہوش ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جب بھائی کو بے ہوش ہوتے دیکھا تو پریشان ہو گئے، کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ کو اس کو زائل کرنا نہیں آتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ کو جب خبر ہوئی تو وہ گھبرائی ہوئی آئی اور افسوس سے بولی کہ ایک تو چلا گیا تھا، اب دوسرا بھی چلا گیا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ کا بھائی مر گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے دہی کا ایک پیالہ لا کر بے ہوش بھائی کے سامنے گرا دیا تاکہ کوئی پوچھے تو کہے کہ دہی کھائی اور کہہ کر کے مر گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ گھبرائے ہوئے اس سنیاسی کے پاس گئے اور سارا ماجرا اس کے گوش گزار کیا۔ سنیاسی نے آپ رحمت اللہ علیہ کو سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہیں یہ عمل اس لیے نہیں سکھایا تھا کہ تم دوسروں کو تماشا بناؤ۔ پھر وہ سنیاسی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ گھر آیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے بھائی کی سر کی مشقیں چھڑوائیں۔ تیسری مشق پر آپ رحمت اللہ علیہ کے بھائی کو ہوش آ گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بھائی سے بے ہوشی کی کیفیت دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ میں تم سب کو پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ گھبراؤ نہیں، میں زندہ ہوں اور کنویں میں پڑا ہوں، مجھے باہر نکالو۔ حضرت غوث علی شاہ رحمت اللہ علیہ دوران سفر منڈ اور پہنچے اور کچھ عرصہ وہاں قیام کیا۔ منڈ اور میں قیام کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ منڈ اور میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس نے وصیت کی کہ میرے پسماندگان میں میری 2 بیٹیاں ہیں، جب تک حضرت امام مہدی رحمت اللہ علیہ کا ظہور ہوگا تب ان دونوں لڑکیوں کی شادی کی جائے۔ لڑکیاں جوان اور شادی کے قابل تھی، اس لیے عزیز و وقار پریشانی کا شکار ہو گئے۔ وہ لوگ حضرت غوث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس عجیب و غریب وصیت کا ذکر کیا۔ ان لوگوں میں وہ بیوہ بھی تھی جس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت غوث علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے تحمل سے پورا واقعہ سنا اور ان لڑکیوں کی ماں کو مشورہ دیا کہ شریعت میں بیک وقت 2 بہنوں کی شادی ایک مرد سے جائز نہیں ہے، چنانچہ بہتر یہ ہوگا کہ ایک لڑکی کی شادی کر دو۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے مشورے کے تحت ایک بیٹی کی شادی کر دی گئی۔ جب یہ مرحلہ طے ہو گیا تو حضرت غوث علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے پھر مشورہ دیا کہ امام مہدی رحمت اللہ علیہ کا ظہور نہ جانے کب ہو، ممکن ہے اللہ کے ظہور تک اس کی عمر وفا نہ کرے، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ اس کی بھی شادی کر دو اور اس کی اولاد میں سے جو لڑکی امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانہ میں ہوگی اس کی شادی ان سے کر دی جائے گی۔ یہ مشورہ بھی سب کو پسند آیا اور اس طرح دوسری لڑکی کی بھی شادی ہو گئی۔ حضرت غوث علی شاہ رحمت اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ کلیر شریف گئے تو حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں 1 سال تک قیام کیا۔ یہاں آپ رحمت اللہ علیہ کو حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ سے روحانی فیض حاصل ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت غوث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کچھ دنوں سے فاقے سے تھے، نکاحت اور ناتوانی نے ان کی جان سلب کر رکھی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر گویا ہوتے ہوئے کہا کہ حضور، آپ رحمت اللہ علیہ نے خود تو ساری عمر گولریاں کھائیں اور ہمیں بھوک نے مار رکھا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ایک خادم پاس آیا اور معذرت کے ساتھ کھانے کا خوان رکھ کر چلا گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے ہونٹوں پر تبسم پھیل گیا۔ کیرت پور سے حضرت غوث علی شاہ رحمت اللہ علیہ بریلی شریف پہنچے اور شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ حضرت غوث علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے کچھ عرصہ ان کے پاس قیام کیا۔ ایک روز حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ ہما اوست کیوں نہیں کہتے؟ حضرت غوث علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ کالی اور خالی ہیں، جو حالی ہیں وہ یہ نہیں کہتے۔ ہم ٹھہرے طالب علم، اگر ہم ہما اوست کہیں تو طلب کس کی کریں؟ حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ یہ سن کر خاموش ہو گئے، مگر ان کے ایک خلیفہ نے حضرت غوث علی شاہ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ ہمارے حجرے میں چلیں، ہم آپ کو توجہ دیتے ہیں۔ حضرت غوث علی شاہ رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ حجرے میں چلے گئے، وہ انہیں توجہ دینے بیٹھ گئے۔ اچانک حضرت غوث علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے کہا، شاہ صاحب اس وقت تو آپ بالکل حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ معلوم ہو رہے ہیں۔
حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ فوراً استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا اور کہا کہ ذرے کو آفتاب سے کیا نسبت۔ حضرت غوث علی شاہ رحمت اللہ علیہ بولے سبحان اللہ، آپ خدا بننے کے لیے تیار ہیں، مگر شاہ نیاز رحمت اللہ علیہ نہیں بن سکتے۔ بھلا ایسے شخص کی توجہ کس کام کی جو کبھی خدا بن بیٹھے اور کبھی بندے کا بندہ۔